چمن کے تاجر محمد یوسف کا کاروبار افغانستان کے سرحدی علاقے قندار کے تاجروں سے جڑا ہوا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر پاسپورٹ اور ویزا کی پابندی کے فیصلے سے سرحد پر آمد و رفت اور تجارت میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، جس سے محمد یوسف اور ان جیسے سینکڑوں لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ تقریباً نقصان تو لاکھوں پہ اور کروڑوں پہ ہے نا۔ 18-19 دن سے یہ بارڈر بند پڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہمارا روزگار بالکل بند ہے۔ بار بار مطالبے کے باوجود یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہے نا۔ یہاں سے تقریباً 60-70 ہزار لوگ صبح وہاں بارڈر پہ جا کر کے پھر عصر کو اپنے ٹائم 4:30 بجے یا چمن واپس آئے گا۔ پاکستان کا سرحدی شہر چمن کوئٹہ سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر میں نہ تو زراعت کے مواقع ہیں اور نہ ہی کوئی کارخانہ موجود ہے۔ یہاں 90% لوگوں کا ذریعہ معاش سرحد پر کاروبار سے جڑا ہے۔ چمن کے اکثر تاجر پاسپورٹ اور ویزا کی پابندی سے پہلے صرف شناختی کارڈ دکھا کر روز صبح افغانستان جاتے اور شام کو واپس آ جاتے تھے۔ اسی طرح افغان تاجر بھی تذکرہ پر پاکستان آتے تھے، لیکن حکومت پاکستان نے ستمبر میں فیصلہ کیا کہ پاک افغان سرحد پر آزادانہ نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جائے گا اور صرف ویزا رکھنے والے افراد کو پاکستان آنے یا یہاں سے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ پالیسی 1 نومبر سے نافذ ہو چکی ہے، جس کے خلاف چمن میں تاجر اور سیاسی جماعتیں 3 ہفتے سے بارڈر کے قریب دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ مال روڈ چمن کا دل ہے، اس کا یہ حالت ہے۔ 1 پیس بارڈر سے آتا نہیں، ابھی انسان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم سامان کیسے لائے؟ دکان تو بند ہو گیا خود بخود۔ جب سامان ہو گاہک تو آتا ہے سامان کے لیے مارکیٹ کو، دکان کو۔ ہم جو ہے نا خالی دکان کو کون آتا ہے؟ یہ تجارت بند ہونے سے لوگوں کی سانس بند ہو جاتی ہے، علاقے کی سانس بند۔ وہ بندے چاہے کوئٹہ سے لے کر چمن تک یا سپیم بولدک سے لے کر قندار تک، یہ تمام لوگ جو ہے یہ بے روزگار، اس کا معاشی قتل عام ہے۔ یہاں کے 50,000 بندے ایسا سمجھو کہ بے روزگار ہو گئے، کہ 50,000 کے بندے مزدور، تاجر، امپورٹ ایکسپورٹ یہ بند ہو گئے۔ آپ نے جو پاسپورٹ کا رجیم کا فیصلہ کیا تو اس میں آپ کی خود اپنا ٹیکسز جو ہے وہ بند ہوگا۔ بلوچستان کی نگران حکومت نے متعدد بار دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اب تک کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی پابندی کا حکومتی فیصلہ اٹل ہے، جو واپس نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت جلد ہی تاجروں اور مزدوروں کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کرے گی۔ دیکھیے، ہم اوورال ایک پیکیج پہ کام کر رہے ہیں، جس میں ہم اوورال جو چمن کی آبادی ہے، ان کی اکنامک نیڈز ہیں، اس کو اکاؤنٹ میں لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم بہت جلد وہ پیکیج اناؤنس کریں گے۔ چمن کے سینکڑوں تاجروں کی طرح محمد یوسف بھی احتجاجی دھرنے سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ احتجاج کے نتیجے میں حکومت اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ یہ ہمارے پرلٹ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ انشاءاللہ اس کے مشورے کے باوجود ہم تھوڑا اور انتظار کرے گا۔ حکومت کی طرف سے جب اچھا پالیسی یا اچھا بیان ہمارے طرف نہیں آ جائے، اس تک ہم ہمارے دھرنا پرلٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چمن میں چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے افراد اپنے کاروبار کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت ان کا معاشی قتل بند کرے۔ دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو اسے روزگار فراہم کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، چمن، بلوچستان۔